میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے آج کل بھی واقعہ کربلا کے متعلق کچھ حضرات یہ سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح حق کے لیے لڑنا چاہیے اور خلافت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ تو جو اس واقعے سے وہ یہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ درست ہے، اور اگر غلط ہے تو وہ غلطی کس جگہ پر کر رہے ہیں؟ سنت کا جو لفظ ہے دین میں، وہ میرے اور آپ کے لیے جب پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے تو وہ پیغمبر کی سنت ہوتی ہے۔ اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس لفظ کا استعمال صرف پیغمبر تک ہی خاص رکھنا چاہیے، اگرچہ زبان کی روح سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم طریقہ کار کے معنی میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی ہے سنت اللہ، لیکن جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کے جو قریب کا حلقہ ہے اس کے ساتھ بھی جب ہم اس کو موسوم کرتے ہیں تو ایک تصور سننے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ گویا یہ وہی دینی سنت کا تسلسل ہے جو ان کے ابھی ظہور پذیر ہو گیا کہ سیدنا حسین کی یہ سنت ہے۔ تو میں نے گزشتہ دنوں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ دین کی ہدایات کو سامنے رکھ کر پیغمبر کے بعد جو بھی شخص کوئی لاہ عمل اپناتا ہے اس کو باہر کیف اس کو دینی نصوص میں جا کے کوالیفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں پیغمبر کی زوجہ ہوں، یا میں پیغمبر کا بھانجا ہوں، یا میں پیغمبر کا چچا ہوں، یا میں پیغمبر کا نواسا ہوں، یا میں پیغمبر کا پوتا ہوں، جو بھی کہیں، اس کے بعد دین کے حوالے سے جو بھی میری تدبیر اور لاہ عمل ہے اس کو سینکشن حاصل ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے دین کے پھر 3 سورس اور ماخذ بنائے ہیں، اور وہ قرآن مجید ہے، وہ سنت ہے، اور وہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیڈیٹ فیملی یا رشتہ دار ہیں ان کا عمل ہے، پھر وہ سب دین کا ماخذ بنیں گے۔ اگر معاملہ یہ نہیں ہے تو جس طرح باقی لوگوں کے تدبیر لائے عمل زیر بحث آئے گی، اس طرح پیغمبر کے رشتہ داروں کی اور آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے اعزاء اقربا سب کی پیش آئے گی۔ تو اس پس منظر میں سیدنا حسین کا جو اقدام ہے اس کا جائزہ لینے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ وہ کوئی معمور من اللہ شخصیت نہیں تھے، نہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر خدا کی طرف سے انہیں کوئی حکم نامہ الگ سے ملا تھا تو اس کو پہلے لا کر بیان کریں، سیدنا حسین کی زبانی بتائیں۔ خود انہوں نے پوری زندگی اس کو یوں بیان ہی نہیں کیا، کبھی بیان نہیں کیا۔ کہیں بیان کیا ہو کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ کام کرنے نکلوں اور یہ میں دین کے فلاں حکم کا ناگزیر تقاضا سمجھتا ہوں کہ اب یہ کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے ان کو جہاں سے وہ روانہ ہوئے مکہ میں، حج کا موسم تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے تھے، ان کو بیان کرنا چاہیے تھا دین کا حکم۔ کبار صحابہ وہاں موجود ہیں، بدری صحابہ وہاں موجود ہیں، پوری کی پوری جماعت زندہ ہے، ان کو قائل کرتے کہ خدا تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل درآمد کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ لوگ میرے ساتھ نکلیں۔ تو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اصلاً ایک سیاسی تنازعہ تھا، اور سیاسی تنازع کے جو 2 فریق ہیں وہ سیدنا حسین اور یزید نہیں ہیں، وہ اصل میں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ ہیں۔ ان کے درمیان یہ تنازع ہوا۔ تنازع جس مظلومانہ شہادت پر پیدا ہوا وہ سیدنا عثمان کی تھی، جس کا ذکر ہی ہماری تاریخ میں گم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مظلومانہ ترین شہادت کی کوئی مجسم تصویر بنتی ہے تو وہ 3 براعظم پر حکومت کرنے والے اس خلیفہ راشد کی ہے کہ جس کو محصور کر کے چنے بھی اس تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور اس شخص کی عظیمت آپ دیکھیے کہ اس کو آ کر اس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گرد و پیش میں باغی جمع ہوئے ہیں، ہم اس کو بھون ڈالیں گے اگر آپ کا اذن ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر کے شہر میں خون بہانا پسند نہیں کرتا اپنی ذات کے لیے، اگرچہ وہ ذات نہیں تھی، اگرچہ وہ فساد فی الارض کے مجرمین تھے، اگرچہ وہ مملکت کے خلاف برسر پیکار ہو گئے تھے، لیکن اس شخص کی عظیمت یہ کہ اس نے یہاں پر بھی ہتھیار اٹھانا گوارا نہ کیا۔ تو ان کے قتل سے ایک صورتحال پیدا ہوئی۔ 2 فریقین تھے، دونوں اس مملکت کے اندر اقتدار چاہتے تھے۔ یہ اقتدار چاہنا کوئی بری بات نہیں، کوئی مذموم بات نہیں۔ جو باقی پیچھے خلفاء کا انتخاب ہوا اس میں ایک فریق اسٹیک ہولڈر تھا، ان کا انتخاب نہیں ہوا۔ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کی ایما پر، ان کی خواہش پر، ان کے کہنے پر، ان کی جمعیت کے تحت سیدنا علی نے اقتدار سنبھالا۔ ان کی مصلحتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہوگا کہ اس وقت میں اقتدار سنبھال لوں، جب مجھے طاقت حاصل ہو جائے گی میں مجرمین سے حساب کتاب کروں گا۔ ایک دوسرا فریق تھا، اس کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ 2 جنگیں اس جانب سے ان پر مسلط کی گئیں۔ پہلی جنگ میں کامیابی ہوئی، دوسری کے اندر صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ تحکیم تک بات آ گئی۔ اس کے بعد 2 پیرلل نظام پیدا ہو گئے۔ وہ 2 پیرلل نظام، ایک
کوفہ میں اس کا مرکز قائم ہو گیا، دوسرے کا دمشق میں اس کا مرکز قائم ہو گیا. وہ 2-2.5 سال تک چلے، یہاں تک کہ خارجیوں نے سیدنا علی کو قتل کر دیا. تو اب قتل کرنے کے بعد ایک خلافت یہاں قائم ہے، ایک خلافت وہاں قائم ہے، دونوں ایک دوسرے کی خلافت کا انعقاد نہیں مانتے. تو اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس خلافت کے قیام کے بعد آگے کا اگر کوئی دین نے طریقہ کار بتایا ہے تو دونوں جگہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یعنی اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ناجائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس مملکت کا سربراہ بنا دیں تو دین کا اصول تو کنسسٹنٹ ہوگا. تو یہ ناجائز ہونا جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اس طرح سیدنا علی کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پر کیا ہوا کوفہ میں کہ سیدنا علی رخصت ہوئے اور وہاں پر جو جمعیت موجود تھی ان کی ایما پر سیدنا حسن نے اقتدار سنبھال لیا. وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، بالکل اسی طرح بیٹے ہیں جس طرح یزید سیدنا معاویہ کے بیٹے ہیں. تو اقتدار سنبھال لیا. 6 مہینے 7 مہینے قریب یہ اقتدار قائم رہا، یہاں تک کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم پیرلل اسٹرکچر نہیں قائم کر سکتے. تو انہوں نے صلح کر لی سیدنا امیر معاویہ سے. یہ 20 سال کے قریب صلح چلی. ان 20 سالوں میں جو دونوں فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑی محبت، بڑے تعلق کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتے رہے. سیدنا علی کی جو دونوں اولادیں ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا امیر معاویہ سے نہ صرف یہ کہ بیعت کی بلکہ ان کی ریاست کے اندر اپنا ایک رول بھی متعین کیا. خود سیدنا حسین کے بارے میں آتا ہے کہ درجن بھر سے زیادہ مہمات ہیں جو سیدنا امیر معاویہ کی خلافت میں انہوں نے انجام دی ہیں، جو جہاد کے لیے مختلف قافلے نکلے ہیں، گروہ نکلے ہیں، افریقہ تک گئے ہیں. یہاں تک ہوا کہ انہی سیدنا امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی قیادت میں جو لشکر قسطنطنیہ کی طرف نکلا تو ان کی قیادت میں سیدنا حسین نے وہاں پر بھی جا کر جہاد کیا. تو یہ معاملہ چلتا رہا. جب یہ معاملہ چلتا رہا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے جو بھی ان کے نزدیک مصلحتیں حکمتیں ہوں گی، وہ اس وقت کا موضوع نہیں، اس پر ہم نے ایک پوری سیریز کی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دین کی آئیڈیل صورتحال پہ عمل درآمد ممکن نہ ہو تو آپ کیا کیا کرنے کے اہل ہوتے ہیں. اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا. جب نامزد کر دیا تو یہ سیاسی تنازع پیدا ہوا صحابہ اکرام ہی کی اولادوں میں. یہاں سیدنا علی کی اولاد ہیں، وہاں سیدنا معاویہ کی اولاد ہیں، وہاں پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جو تھے طلحہ زبیر. تو عبداللہ بن زبیر نے اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کی مکہ میں. سیدنا حسین کو یہ تھا کہ میرے والد کے جو معتقدین ہیں وہ کوفہ کے اندر موجود ہیں، 20 سال یہ اقتدار رہا ان کے پاس، اب اقتدار ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے. تو وہ کوفہ میں اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی. وہ 2-2.5 سال رہی، اس کی سرحدیں شمالی عراق اور فارس تک جا پہنچیں. تو جو یزید تھا اس نے ان سے بھی مقابلہ کیا، اس نے ان سے بھی مقابلہ کیا. اس مقابلے کے اندر یہ اندوناک ثانیہ سامنے آیا. لیکن یہ مقابلہ جو ہے اس کے اندر دین کی سربلندی اور اس کے اندر ظالم کے خلاف یہ اور وہ، یہ جو ساری بحث پیدا کی جاتی ہے یہ کوالیفائی نہیں ہوتی. علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے یہ خالصتاً اقتدار حاصل کرنے کی ایک جنگ ہے اور یہ کوئی مذموم جنگ نہیں ہے. ایک فریق یہ سمجھ سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس اقتدار نہیں ہونا چاہیے، میں اس کا زیادہ اہل ہوں، یا دوسرے کے اندر یہ خرابیاں وہ اس کا اہل نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ نقطہ نظر تھے، مختلف لوگ مختلف آراء پیش کر رہے تھے. اس میں بعض لوگ اگر یہ سمجھتے بھی ہوں کہ بھئی وہ فاسق و فاجر تھا تو پھر فاسق و فاجر کے خلاف جب آپ لڑنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہار تو نہیں پہنائے گا نا آپ کو، وہ تو اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرے گا. اس کو اگر یہ کہنا ہو کہ جی حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سپرد کر دوں، تو یہ کام تو ان کے والد صاحب نے رسول اللہ کے داماد کے ساتھ نہیں کیا. تو حقیقت کی جو دنیا ہے وہ بڑی مختلف ہے جذبات کی دنیا سے. چنانچہ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کرنا کیا پڑتا ہے، وہ جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ جس طرح صوفیاء کے اقدامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو دینی سینکشن دی جاتی ہے، تو بے عینی ہی یہاں پر بھی وہی کیا گیا. یہاں پر پھر پیغمبر سے اہل بیت کے نام پر ان فریقین کو جو اس قضیے میں شریک ہوئے ان کو وہ سینکشنز گرانٹس کی گئیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی و مولا، میرے بعد علی تمہارا سردار ہے. اور حدیث قصہ میں ہاتھ پکڑ کے چادر میں نومینیٹ کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت میں یہ شمار ہیں. اور پھر نبوت کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس میں ایک ولایت ہوتی ہے، ولایت کا منصب ہے، اس سے امامت کا نظریہ پیدا ہوا، وہ معصوم ہوتا ہے. امام نے پھر اس پس منظر میں یہ سب کچھ کیا تو پھر وہ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے اقدامات زیر بحث آئیں گے. اقدامات زیر بحث آئیں گے تو جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے تحت آپ کو ایک رائے قائم کرنی پڑے گی. چنانچہ یہ بات کہنا کہ ان کی کوئی سنت تھی اور وہ ہمارے لیے کوئی پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتی ہے، یہ دینی لحاظ سے درست بات نہیں ہے.